اب بات کرتے ہیں ملی آباد سے اترولí جانے والی سڑک پر موجود مال کی۔ اس زمانے میں مال ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہاں ایک بازار ہوا کرتی تھی جسے رام نارائن گنج کہا جاتا تھا، جسے مہاجن پنڈت رام نارائن نے بسایا تھا۔ ہفتے میں 2 دن یعنی اتوار اور جمعرات کو یہاں بازار لگا کرتی تھی۔ اس گاؤں کی زمین پہلے گہدوال ونش کے فاؤنڈرز کے ونشجوں کی تھی، لیکن سن 1901 تک ان کے پاس کیول 1/4 زمین ہی رہ گئی تھی۔ باقی کی زمین رام نارائن کے بیٹے پنڈت بخت نارائن کے پاس تھی۔ سن 1901 میں یہاں کی آبادی 1775 تھی، جن میں 303 مسلمان تھے۔ ہندوؤں میں چمار سب سے ادھک تعداد میں تھے۔ گاؤں میں 2 مندر تھے، ایک مسجد اور ایک گلمیر شاہ کی مزار ہوا کرتی تھی۔ مال گہدوال راجپوتوں کا مکھ کیندر ہوا کرتا تھا، جو کہ اس گاؤں کے علاوہ اتر پورو کے 55 گاؤں میں پائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بنارس کے پاس موجود منڈلا وجے پور سے آئے تھے اور ان کے سردار کا نام رائے پتاون تھا۔ رائے پتاون بنارس کے شاسک کا بھائی تھا۔ ایک بار وہ سیتاپور کے نیمکھار تیرتھ یاترا پر گیا اور گومتی ندی کے پاس موجود اس گاؤں میں ٹھہرا جو اب پتونا کہلاتا ہے۔ وہاں سے لوٹنے پر اس نے دیکھا کہ جس تمبو کی کھوٹی اس نے زمین میں گاڑی تھی اس سے ایک سیپلنگ یعنی ایک کلی نکل آئی ہے۔ انہوں نے اس بات کو ایک گڈ اومن یعنی شبھ شکن مان کر وہیں بسنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں بسے ہوئے جھوجوں کو، جو کہ کنورٹڈ بھر مانے جاتے تھے، ان کو نکال باہر کیا اور مال اور انت میں ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ انت میں ہی ایک بہت بڑا کنواں بھی ہوا کرتا تھا جس میں 4 جوڑی بیل کام کر سکتے تھے۔ ایسا شاید اس کی وشالتا بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہوگا۔ انت میں املولی تک ایک پرانی دیوار کے اوشیش یعنی رونز بھی آج سے 125 سال پہلے تک دیکھے جا سکتے تھے۔ گہدوال جھوجوں کو ہرا کر بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار گومتی ندی کی طرف بیس راجاؤں کے چھیتر ٹپا ڈکلاول تک اپنی سرحدیں بڑھانے کی کوشش کری تھی، لیکن دونوں ہی پکشوں میں اتنی خطرناک لڑائی ہوئی تھی کہ دونوں پکش وہی پرانی سیماؤں پر راضی ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک دوسرے موقع پر انہوں نے گڑی سنجر خان کے عبد النبی خان سے لڑائی کی تھی، لیکن وہ ہار گئے تھے اور کچھ زمین بھی کھو بیٹھے تھے۔ اسی زمین پر پٹھانوں نے نبی پناہ بنایا تھا اور رنجیت باغ نام سے ایک باغ لگایا تھا۔ اب باغ کا نام رنجیت کیوں رکھا گیا اور کیسے رکھا گیا، اس پر کوئی جانکاری اپلبدھ نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں جب عبد النبی خان کی طاقت کم ہو گئی تھی تو گہدوالوں نے پھر سے گاؤں حاصل کر لیا تھا۔ اس علاقے میں فیمیل انفینٹیسائڈ عام تھی۔ گہدوال کھیتی کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ دوڑنے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ایسی بادشاہی شان تھی ان کے اندر۔ اب ایسا گیزیٹئر میں لکھا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں یقین نہ کرتا، کیونکہ راجپوت گہدوال تو تیز رفتار اور کافی پھرتیلے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ان کا یہ گھمنڈ اور آپسی پھوٹ ان کے خاتمے کی وجہ بنی۔ انہوں نے اپنی زمین کو 7 حصوں میں بانٹ دیا: مال، اتاری، سلی نگر، املولی، مسیرا، حمیر پور اور نبی پناہ، اور یہ سب دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ ویسے ایک ساتھ 5 گاؤں تو ملی آباد کے پٹھان تعلق داروں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے۔